اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ میں اسلامی طریقے سے آپ سب کو سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ آپ لوگوں کے گوشت گزارنا چاہوں گی۔ حدیث پاکہ مفہوم میں خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تورات اتنی بڑی کتاب کہ سب سے بڑی کتاب تورات، جس کا اٹھانا بھی مشکل۔ تورات جو ہے پتھر کے سلیٹ بنائی ہوئی تھی، اور پتھر کی سلیٹ کے اوپر اس کے اندر 10 احکام اللہ نے نازل فرمائے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جو پتھر ہوگا تو پتھر تو وزنی ہوگا، تو اس کے احکام تھے۔ ہاں، تو فرماتے ہیں تورات سب سے بڑی کتاب، اٹھانا بھی مشکل۔ تورات کے بدلے میرے رب نے مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ انجیل کے بدلے سورہ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، سورہ مائدہ اتاری، اس میں دسترخوان کا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تب سمجھیں گے۔ اور حامیم، قرآن میں 24ویں پارے سے لے کے تقریباً 28 پارے تک لگاتار 7 صورتیں ایسی ہیں جو حامیم سے سٹارٹ ہوتی، اسے حوامین بھی کہتے ہیں۔ اور یہ حوامین یہ زبور کے بدلے عطا فرمائیں، اور قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت اور فتح عطا فرمائی، ہے نا؟ کتنی خوبصورت باتیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ آج سے کم سمجھ لیجئے 750 یا 850 پہلے انہوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سے میں نے 10,000 مسائل نکالا۔ جب لوگوں نے سنا تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور لوگ کہنے لگے کہ کچھ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ تمہارے یہ مذاق اڑانے نے مجھے اس کی تفسیر لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے لکھے تو واقعتاً صرف سورہ فاتحہ میں سے انہوں نے 10,000 مسائل نکالے تھے۔ آگے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں پر لاد دی جائے۔ یعنی سوچیے کتنی ڈیپتھ ہے اس میں، کتنی گہرائی ہے اس سورہ فاتحہ میں، جو بظاہر دکھنے میں صرف 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، یہ قرآن شریف کے بارے میں اور کتابوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی معلومات بتا رہی ہوں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان سب کا خلاصہ یہ ہے، یا ان سب کی خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، جتنی کی آسمانی کتابیں ہیں ان سب کا خلاصہ، ان سب کا نچوڑ قرآن پاک ہے۔ قرآن کا نچوڑ یا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو میں نے آسمانی کتابوں اور قرآن کے تعلق سے بتا دی۔ اب اس کے بعد قرآن ہی کی چند آیتوں کے بارے میں سن لیجئے، بہت قیمتی بات ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا سردار قرآن، یہ ہم نے پہلے بھی سمجھ لیا کہ جتنی آسمانی کتاب ان کا سردار بھی قرآن، ان کا خلاصہ بھی قرآن۔ اور قرآن کا سردار سورۃ البقرہ، جو سورہ فاتحہ کے بعد فوراً شروع ہونے والی سورہ، اور سورہ بقرہ کی جو سرداری یا سورہ بقرہ کی چوٹی، اس کی بلندی آیت الکرسی ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، دیکھیے یہ قرآن کتنا قیمتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ اس کی سمجھ عطا فرما دے، اور ہم اس کو جاننے والے بن جائیں، اس کی گہرائی کو اللہ ہمیں سمجھنے والا بتا دے۔ اب میں اس کے سورہ فاتحہ کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی مدد لیتے ہوئے، آپ سب کی دعا لیتے ہوئے، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے کہنا، سننا، سمجھانا، سمجھنا سب کچھ آسان فرما دے، اور ٹھیک اسی طرح میرے تمام ان دینی بھائی بہنوں کو جو میری باتیں سنتے ہیں، ان سب کے لیے بھی اللہ آسان فرما دے۔ اللہ اس کی گہرائی سمجھا دے، اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ اب صرف ہم ایک آیت کو ہی لیتے ہیں۔ الحمد، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں الحمد میں الف اور لام لکھا ہوا ہے۔ عربی زبان میں جب بھی کسی چیز کے ساتھ الف لام لگ جاتا ہے وہ چیز خاص ہو جاتی ہے، یعنی پراپر ناؤن کے لیے الف اور لام لگتا ہے۔ اب یہاں پر صرف اگر اللہ حمد کہہ دیتے تب بھی بات بن جاتی کہ تعریف اللہ کے لیے، لیکن یہاں پر اللہ نے تعریف کو خاص صرف اور صرف اپنے لیے رکھا ہے۔ الحمد، تمام جتنی خاص، جتنی اہم، جتنی ضروری حمد ہے، جتنی تعریف سب کے سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وہ کون ہے؟ رب ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ پالنے والا کون ہوتا ہے؟ پالنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس کے انڈر میں جو بھی ہے ان سب کا رہنا، کھانا، پینا، ہر چیز کا خیال پورا خیال رکھے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ جیسے عالم، یہ دنیا، یہ ایک عالم ہے۔ ہم زندہ ہیں تو اس عالم میں رہتے ہیں۔ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہماری موت واقع ہو جائیں گی، پھر ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا۔ اس قبر کے زمانے کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ عالم برزخ وہ ایک الگ عالم ہے۔ کئی عرصے تک رہنا ہوگا، کتنا عرصہ رہنا ہوگا اس کا حال صرف اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ جب بھی ہمیں وہاں سے اٹھایا جائے گا پھر اللہ ہمیں ایک تیسرے عالم میں منتقل فرمائیں گے۔ اس عالم کو کہتے ہیں محشر، جہاں اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری امت محمدیہ تک کے تمام انسانوں کو جمع کریں گے۔ تمام جانور جمع ہوں گے، تمام پرندے جمع ہوں گے، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ جانوروں کا بھی حساب ہوگا، پرندوں کا بھی حساب ہوگا، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کو کسی سینگ والے نے بکری نے ماری ہوگی تو اس بکری کو سینگ دیا جائے گا۔ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور وہ اپنا بدلہ وہاں پر پورا کرے گی۔ ایک کوا، ایک پرندہ جو ہمارے گھر کی چھت کے نیچے آ کے سخت شدید گرمی کے اندر آ کے سہارا لینے کے لیے، چھاؤں لینے کے لیے ہمارے گھر کی دیوار کا سہارا لیتا ہے یا چھت کا سہارا لیتا ہے، اور ہم اس خوف سے اسے اڑا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں۔ جیسے کوا ہے تو بہت کائیں کر رہا، شور کر رہا، ڈسٹرب کر رہا، سونے نہیں دے رہا۔ کبوتر ہے تو گندگی کر دے گا، ہم اس کو اپنے سائے سے بھگا دیتے ہیں۔ تو یہ بھگانے والے پرندے یہ کل ہم سے مطالبہ لینے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس کے گھر کی سائے میں بیٹھا تھا، اس نے مجھے سایہ لینے نہیں دیا، اس نے مجھے اڑا دیا، مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ ہمیں ان کا بدلہ دینا ہوگا۔ تو یہ جانوروں کے حقوق کو جانیں، جانوروں کے، پرندوں کے، چونٹیوں کے۔ بہت سے لوگ چونٹی کو یوں جلا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں چونٹی کی پوری لائن آ رہی ہے، کاغذ لیتے ہیں، کاغذ لے کے پوری چونٹیوں کو ایک سیکنڈ میں تباہ کر دیتے ہیں۔ بالکل گناہ ہے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ جلانے کا حق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ہم کسی کو چٹکے والی سزا نہیں دے سکتے۔ بہت سی مائیں بھی کرتے اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے موم بتی جلاتی ہیں اور موم بتی کے چٹکے سے بچوں کو چٹکا دیتی ہے۔ یاد رکھیں میری بہنیں، اللہ کے لیے ظلم نہ کریں۔ یہ جلانے کا عذاب اللہ نے صرف اور صرف جہنم میں رکھا ہے۔ ہمیں اختیار نہیں ہے ہم اللہ کی کسی مخلوق کو جلائیں۔ یہ ساری مخلوق جو چونٹی، ہاں ہمیں انہیں مارنے کا حکم ہے، سانپ کو مارنے کا حکم ہے۔ ہر موذی جانور جو ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، جیسے ہمیں مچھر، کھٹمل، کاکروچز، سانپ، بچھو، گھر میں نکلنے والے جتنے چھوٹے چھوٹے حشرات الارض ہیں، ان سب کو مارنے کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ مکرم رکھا ہے۔ یہ تمام مخلوقات ہماری کہیں نہ کہیں پروٹیکشن کرتی ہیں، لیکن یہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمیں انہیں مارنے کا حق ہے، لیکن جو طریقہ ہے وہ طریقے سے ہم انہیں جلا نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ چوہا پکڑتے ہیں، گرم کھولتا ہوا پانی لیتے ہیں، اس زندہ چوہے کو کھولتے پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیے کل اللہ اس سے بدلہ دلوائے گا۔ یہ ظلم نہ کریں۔ بہت سے جن چوہے کو وہ ٹریپ جو آتا ہے جو ان کو لاک کر دیتا ہے، ایک ٹریپ آتا ہے جو ان کو چپکا دیتا ہے، اس اذیت والی موت انہیں نہ دیجیے۔ ہماری موت آنی باقی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس کے بے زبان جانور ہے وہ، اگر اس کی بددعا لگ گئی، ہم برداشت نہیں کر سکتے ہماری موت کی تکلیف کو۔ تو اللہ کے لیے ایسا ظلم نہ کریں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ تو جو زمین کے نیچے کی جو زندگی ہے وہ ایک عالم ہے،
سمندر کے اندر جو ہے جتنی اللہ کی مخلوقات ہے وہ ایک عالم ہے. آپ آسمان میں جو ستاروں کی کہکشاں ہے آسمان کا ایک عالم ہے. سورج اور چاند کا جو نظام چلتا ہے ان کا عالم ہے. مریخ وغیرہ کا جو عالم ہے وہ ایک عالم ہے. اس طریقے سے علماء کرام نے مفسرین نے فرمائے ہیں اللہ نے ایسے 80 عالم بنائے ہیں. یہ میں آپ کو عالمین کی تشریح بتا رہی ہوں. اللہ نے ایسے 80 عالم بنائے ہیں. جس طرح ہمارا ایک عالم ہے، اس دنیا میں رہنے والے ہم انسان ہیں، ہماری خوراک، ہمارا لباس، ہمارا کھانا، اللہ نے ہر چیز زمین سے نکالی ہے. ہمارے لیے اللہ نے تمام چیزوں کو، پہاڑوں کو بنا دیا، نہروں کو بنا دیا، پرندوں کو بنا دیا، جانوروں کو بنا دیا، کھیتی بنا دیا، ہر چیز اللہ نے بنا دیا ہمارے لیے، ہے نا، ہمارے لیے بنا دیا. اب ہماری خوراک اللہ کو پتا، ہم اس دنیا میں رہتے ہماری کیا خوراک. اسی طرح جو دوسرے عالم ہیں وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کھانے کیسے ہیں، ان کا گزر بسر کیا ہے، زندگی کی ضرورت کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے کون سی ان کی سہولت کی چیزیں بنایا، اس کا حساب صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں. وہ کہاں ہیں یہ بھی اللہ جانتے ہیں، وہ کتنے ہیں وہ بھی اللہ جانتے ہیں. یعنی اس بات سے بات سمجھ لیں، صرف اس ایک عالم کو سمجھنا انسان کی عقل کے باہر کی بات ہے. ہم اس عالم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. 80 عالم کو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، کیا خاک سمجھ سکتے ہیں. ایک ستارہ اگر زمین پر آ جائے تو یہ زمین، ستارہ اتنا بڑا ہے کہ زمین اس ستارے کے آگے ایک رائی کے دانے کے برابر نظر آئے. ہم آسمان میں لاکھوں نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں ستارے اللہ نے آسمان میں سیٹ کیا ہے. کہکشاں جسے ہم کہتے ہیں، کہکشاں میں تو کروڑوں اربوں ستارے ایک ساتھ، کلسٹر آف سٹارز ہیں، وہ کلسٹر آف سٹارز. تو سوچئے کیا آسمان کی وسعت ہوگی، کیا اس کی چوڑائی ہوگی کہ اتنی بڑی زمین جس کی پوری ہم سیر نہیں کر سکتے، وہ ایک ہلکا ادنا ستارے کے نزدیک ایک رائی کے دانے کے برابر ہے. یہ ایک عالم کی اللہ بات بتا رہے، ایسے 80 عالم، اور نہ جانے کتنے عالم ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے. ایسے اتنے عالموں کو اللہ پال رہے. ایک رب العالمین، ایک اللہ. مشرکین کو شک تھا ایک اللہ اتنے سارے کام کیسے کرے گا، اسی لیے انہوں نے اللہ کی مدد کے لیے الگ الگ بت بنا دی. ایک ہوا کا بت، ایک پانی کا بت، ایک بارش کا بت، ایک کھانے کا بت، ایک بیماری کو دور کرنے کا بت. کیوں؟ کیونکہ یہ سب اللہ کی مدد کریں گے، اکیلا اللہ کیا کرے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بتا دی. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کر کے اللہ نے پکا. ایک عالم نے عالم بلا سکتے تھے، اللہ ایک عالم بلا سکتے، لیکن اللہ نے عالمین کہہ کے ہم سب کو چونکا دیا. ایک عالم اتنا گہرا، اتنا پراسرار ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کی گہرائی کو جان نہیں سکتے. آج بھی سائنٹسٹ الگ الگ ان کی ریسرچز چالو ہی ہے لگاتار. ہر دن نئے انکشافات ہو رہے ہیں، ہر دن نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ان کے نئی بیماری، ڈی این اے نکالی ہے. بتاؤ ڈی این اے آج انہوں نے نکالا. اللہ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ڈی این اے ہمارے اندر موجود رکھا تھا. اللہ ایسے کئی عالموں کو، اسی لیے کہتے ہیں رب. یہ رب جو ورڈ ہے یہ پالنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ صرف خاص اللہ کے لیے ہے. صرف خاص اللہ. ہم کبھی اپنے بچے کا نام رب نہیں کہتے ہیں، ہم کبھی اپنے بچے کا نام رب کر کے نہیں رکھتے ہیں، اور نہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بچے میں طاقت ہی نہیں کہ ہمیں پالیں. یہ تو صرف اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ ہے. یہ ذات اقدس ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے کتنے خوبصورت خوبصورت نام ہیں. ایسا لگتا ہے کتنے میٹھے میٹھے ناموں سے میرے اللہ کو میں پکاروں. یہ میرا رب ہے جو اتنے عالموں کو پالنے والا ہے، چلانے والا، اور ایسا رب جو دینے کے بعد ذرا بھی احسان نہیں جتاتا. بالکل ہم سے کہتا نہیں کہ میں نے تجھے یہ دیا، یہ دے، چل بدلے میں نماز پڑھ میرے لیے، قرآن کا. نہیں، آپشن دے دیا. کتنی راحتیں دے دی اللہ نے. تو نہ جانے وہ عالم کہاں ہیں، وہاں کے لوگ کیا ہیں، ان کی خوراک کیا ہے، ان کا رہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، زندگی گزارنے کا طریقہ، ان کی اولادیں کیسی ہوتی، ان کی نسلیں کیسی ہوتی، ان کی زندگی کیسی، ان کی موت کیسی، ان کے ڈاکٹرز کیسے، کچھ نہیں پتا ہمیں. یہ سب کا پتہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے عالم سارے لوگ مل کر اکٹھے جمع ہو جائے، اپنی اپنی زبان میں دعا مانگے، میں ہر ایک کی ایک دعا کو قبول کر لوں گا. ہر کوئی اپنی زبان میں مانگے، میں ہر ایک کی دعا کو قبول کر لوں گا. اور میرے خزانے میں، میرے غیب کے خزانے میں
اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ سوئی، اگر ایک سوئی سمندر کے اندر ڈبا کے نکالی جائے تو کتنا سوئی کے سٹارٹ کے جو سرے پہ چھوٹا سا ایک ہلکا سا ایک قطرہ نظر آتا ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سوچو میرے رب کا خزانہ کتنا بڑا ہے، یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیز ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا اللہ کتنا دیں گے کتنا دیں گے، ہم تو دو انسان کی بات ایک ساتھ سن نہیں سکتے۔ میرا رب اتنے عالموں کے اندر نہ جانے کتنے اربوں خربوں، میں تو سمجھتے ہم اتنی گنتی بھی نہیں کر سکتے، اتنے سب کی الگ الگ بھاشا، صرف ایک ہندوستان میں لے لے تو ہزاروں بولی ہیں، کہیں بھی ہر 15 سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر بولی بدلتی ہے، 15 سے 20 کلومیٹر فاصلے پر بولیاں بدلتی ہے، اللہ ہر بولی کو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ اپنی قدرت کاملہ پہلی ہی آیت میں بتائیے، دیکھو کیا زبردست اللہ کا انٹروڈکشن ہے، کیا زبردست انٹروڈکشن ہے اللہ کا، الحمدللہ۔ اب للہ، دیکھو میں تفسیر میں الٹی آ رہی ہوں، میں نے پہلے آپ کو عالمین سمجھایا، کیونکہ جب میں عالمین سمجھاؤں گی تب میں آپ کو رب کو اچھے سے ڈیفائن کر پاؤں گی۔ ڈائریکٹ رب بولتی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ میرا ایسا مجھے اللہ نے سجایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جتنے بھی کرنے والا سب کس کے لیے، اب یہاں پہ فرما رہے ہیں الحمدللہ۔ حمد کا دو معنی ہوتا ہے، ایک حمد شکر کے لیے ہوتا ہے اور ایک حمد تعریف کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے مجھے کھانا کھلا دیا، میں نے فوراً دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہے نا، میں نے اللہ کی شکر ادا کری، الحمدللہ اللہ تو نے مجھے کھلایا، اللہ تو نے مجھے پلایا، میں نے کپڑا پہن لی، میں نے اللہ کا شکر کر، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو کپڑا پہنایا اس میں تیرا شکر، ورنہ میں اس لائق نہیں تھی کہ میں اس کو پہن سکتی تھی۔ ہاں، تو وہاں پر میں نے اللہ کا شکر ادا کری۔ میں نے شکر کب ادا کری؟ جب مجھے نعمتیں ملی، نعمت کے پہلے میں نے شکر ادا نہیں کری۔ تو یہاں پر حمد میں شکر بھی ہے اور حمد میں تعریف بھی ہے۔ ہم کسی چیز کو دیکھ لیں الحمدللہ، ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ عظیم آپ کو حمد کے بارے میں بھی سمجھاؤں گی۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا سورہ فاتحہ کا پورے، جب ہم سورہ فاتحہ، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا، ہم پوری نماز کے اندر، ہماری کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کمپلسری ہے۔ اب میں اپنی تھوڑی سی اس کی طرف میں آتی ہوں، تفسیر کی طرف۔ اب تک کہ میں نے آپ کو جو بتائی، الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کا یقیناً معلومات بھی بڑی ہوگی، اور آپ لوگوں کا ایمان اور یقین کی طرف ہم محنت بھی کریں گے، اور دنیا سے ہمارا ذہن ہٹاتے ہوئے آخرت کی طرف مرکوز کریں گے، تاکہ ہماری اصل جو ہمارا گھر، اصل جو ہمارا ٹھکانہ، اصل جو ہماری منزل یہ دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ اور اس آخرت کے اندر، آخرت کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی الگ سے موقع، کوئی الگ سے زندگی نہیں دی جائے گی، بلکہ اسی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں آخرت کو بنانا ہے اور ہمیں آخرت کو سنوارنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں، سورہ فاتحہ جو ہے اس پہ 7 آیتیں ہیں۔ میں نے جیسے شروع میں آپ سے کہا کہ 3 آیتیں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ حمد و ثنا، حمد کہتے ہیں شکر کو، تعریف کو، اور ثنا کا معنی بھی ہوتا ہے تعریف کو۔ آخری کی 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا ہے اور ایک ریکویسٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھا کہ اے انسان، اے بنی انسان، اے بنی آدم، مجھ سے تو اس طرح مانگ۔ اگر اللہ نہ سکھاتے تو یقین کیجئے ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اور درمیان کی جو ایک آیت ہے وہ مشترک ہے، ملی جلی آیت ہے، جس میں کچھ پہلو اللہ کی حمد و ثنا کا ہے، جیسے ایاک نعبد، کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، اس کے اندر کچھ ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ ہم تو صرف اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، یعنی ہم شرک نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے
اور نصف میرے بندے کے لیے. میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا. اب دیکھو اللہ نے کیا فرمایا. ایسا نہیں فرمایا کہ مانگتا ہے تو دیکھا جائے گا. اللہ نے کیا فرمایا, میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. اب دیکھیے, اگر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کے دعا کے پہلے سورہ فاتحہ پڑھے, پھر پورا درود ابراہیم پڑھیں, پھر استغفار پڑھیں اور دعا مانگیں, یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو ہر چیز اللہ ہمیں دے گا. یا اللہ, میں ایک حدیث پڑھ رہی ہوں. حدیث کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات. یہ وہ کلمات ہے جس کے اندر 100% صحیح ہونے کے ہی چانسز ہے, ذرا سا 1% بھی غلط ہونے کا چانس نہیں ہے. تو یہ بالکل یہ سمجھ لیں, جب بھی حدیث آ جائے تو اس کے الفاظ پر بہت باریکی سے غور کیا کریں, اس کے معنی اور مترجم پر غور کیا کریں, کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ سے دعا کیا کریں, حدیث کے اندر جو چھپی ہوئی ہیں باتیں اللہ تو ہمیں سمجھا دے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے حمد کی. کیا کی؟ میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی, ہر آیت کو جدا جدا پڑھتے تھے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں نا, قرآن میں جو ہم سورہ پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں. اللہ ہماری ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. یہاں پر اس حدیث سے ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی, ہم ایک آیت پڑھتے ہیں, اللہ اس کا جواب دے رہے. اسی طرح ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں نماز میں, ہر آیت کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اسی لیے نماز پڑھیں تو بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. جیسے میں نے آپ سے بات کری تو میں تھوڑی رک جاؤں گی, میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی. اگر میں لگاتار بولتی چلی جاؤں گی تو مجھے آپ سے جواب ملے گا ہی نہیں, صرف میں ہی کہوں گی. اسی لیے نماز میں ہم کلام ہوتے ہیں, میرا رب ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. تو جب ہم کلامی ہو تو تھوڑا تھوڑا پاز ضروری ہے. ٹھہر ٹھہر کے آیتیں پڑھیں, الگ ہر آیت کو الگ الگ پڑھیں, ملا کے نہ پڑھیں. جیسے بہت سے نن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. الگ الگ پڑھیں. کیوں الگ الگ پڑھیں؟ کیونکہ دیکھیے میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی, میری ثنا بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. اب کیسے مشترک ہے؟ کیونکہ اس میں ایک پہلو یعنی اس کا ایک حصہ, شروع کی 3 آیتیں حق تعالیٰ شانہ کے حمد و ثنا کا ہے, اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد والا جو پہلو ہے, جو دوسرا پہلو, وہ بندے کی دعا و درخواست کا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور اس کے بعد وہ آخر تک ولا ضالین تک جو دعا پڑھتا ہے, آخر تک جو دعا پڑھتا ہے, حق تعالی شانہ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے, اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. یہ مظہری میں سے میں نے لی ہوں. اب اس کے بعد الحمد کی بات ہم آتے ہیں. اب دیکھو الحمدللہ, اس کے معنی یہ ہیں کہ سب کے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی جس کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. کیونکہ اس جہاں میں رنگ بھی ہے اور بو بھی ہے, خوشبو بھی ہے, بدبو بھی ہے. جہاں ہزاروں ایک سے ایک بیوٹیفل سینریو ہے, حسین مناظر ہیں, لاکھوں دلکش اٹریکٹیو نظارے ہیں, کروڑوں فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کو ہر وقت اپنی طرف اٹریکٹ کرتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف کرنے پر مجبور کرتی ہے. جیسے میں کسی گارڈن میں چلی جاؤں
اور وہاں کے خوبصورت اس کا سجاوٹ کو دیکھ کر میرا دل خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. صبح کے وقت جب سورج آسمان سے نکل رہا ہو، ہماری نظریں آسمان سے ہٹتی نہیں، یہ وہ نظارے ہیں جو ہمیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور پھر ہم تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ تیری کیا قدرت ہے، کتنا خوبصورت، کتنا شاندار تو نے بنایا. اگر ذرا ہماری نظر کو گہرا کیا جائے، یعنی سوچ و فکر لایا جائے، غور و خوض کیا جائے، اس دیکھنے میں اگر ہم غور کرنے لگیں، ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی کام کرنے والی دست قدرت کار فرما نظر آتی ہے. یہ خوبصورت سورج کو جو آسمان سے نکال کے جو آسمان پہ لالی کا بکھیرنا، سورج کو کرنوں کے ساتھ نکالنا، یہ تو دکھ رہی ہمیں ظاہری آنکھوں سے چیز، لیکن اگر ہم من کی آنکھوں سے چیز دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ سورج کو نکالنے والا کوئی اور ہے، سورج میں کرن پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، آسمان میں لالی نکالنے والا کوئی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور ہمیں اسی کی طرف غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. یقیناً اس کا نکالنے والا ضرور کوئی بہت بڑی ہستی ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے. یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش، یعنی اس خوبصورت نقش و نگار کو بنانے والا، اس خوبصورت پہاڑوں کو بنانے والا، اس جھیل کو بنانے والا، اس بہتے دریا کو بنانے والا، اس سمندر کو بنانے والا، اس خوبصورت باغات کو بنانے والا، اور یہ پوری دنیا کو رچانے والا کوئی ایک ضرور ہے، کوئی ضرور ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی صنائی، اللہ تعالیٰ کی قہر قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور اس جملے میں کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ ساری کثرتیں ایک ہی ذات سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہے کہ جسے ہم اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں. یہ صرف الحمد للہ میں نے آپ کو صرف اتنے کی تعریف بتائی ہے. اب اس کے بعد اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات اور معلوم پڑے گی کہ قرآن کا اس مختصر ابتدائی جملہ بھی نہیں بلکہ صرف ایک ورڈ، ایک طرف تو حق تعالی شانہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اتنی خوبصورت جو مخلوقات بنائی، یہ سورج کا نکلنا مخلوقات ہے، باغات، نہریں، چشمے، یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں الجھ کر اسے اپنے دیوی دیوتا ماننے سے منع فرمایا کہ سورج نکلا تم اسے نہ پوجو، پانی بہا اسے نہ پوجو، درخت پیڑ پودوں کو دیکھ کر اسے نہ پوجو، اس کی پرستش میں نہ لگو، بلکہ اللہ نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلا رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے، اس کی دلیل بھی اللہ فرمانے دی ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین. کتنا خوبصورت ہے جملہ کہ اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اور کیا ہی تو نے تخلیق کری، بہترین تخلیق. اور اللہ کی بہترین تخلیق کون ہے؟ آپ اور میں ہوں، ہم سب انسان اللہ کی سب سے بہترین تخلیق جس کی اللہ نے خود تعریف فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کے بعد اللہ نے فرمایا رب العالمین. اس کے بارے میں رب کے معنی جیسے کہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں ہی بتا دیا، تربیت کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے نا. اور یہ لفظ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کے ساتھ رب کہنا بالکل بھی جائز نہیں. اور عالم کے بارے میں نے آپ کو بہت اچھے سے سمجھا دی، اسی لیے اب میں عالم کے بارے میں اس کی فردر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اور امام زاری کے بارے میں نے بتا دی کہ 80 سے زیادہ انہوں نے فرمایا کہ اس عالم ہے اس دنیا میں. اس ایک آیت پر میں آج میرا یہ بیان ختم کرتی ہوں، کیونکہ اس کی اگلی آیت کا پھر ربط ٹوٹ جائے گا. اور رحمان الرحیم، اس کے لیے میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العظیم آپ سب کی حاضر خدمت ہوں گی، اگر اللہ نے مجھے زندگی دی، حیاتی بخشی، ہدایت دی. آپ سب سے دعا ہے کہ میرے حق میں اور تمام عالم کے حق میں خوب دعا مانگے، اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو خوب نمازیں پڑھیں.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔